دوستو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی سربراہی کی سیٹ پر بیٹھتے ہی پاکستان نے بڑا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے اب ہندوستان کو وہ جھٹکا دیا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ پاکستان کو ملنے والی سربراہی بھارت کی بدترین سفارتی شکست میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک ڈیولپنگ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ پاکستان اس سیٹ کے اوپر بیٹھنے کے بعد کیا کیا کرنے جا رہا ہے اور یہ کشمیر اور دیگر کئی ایشوز کو لے کر پاکستان کے لیے کیسے ایک نعمت بننے والا ہے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کو ملنے والی سربراہی بھارت کی بدترین سفارتی شکست ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان کی سفارتی حکمت عملی اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے مؤثر اقدامات کی عالمی سطح پر پذیرائی کی جا رہی ہے۔ وہ ملک جسے ہندوستان اپنے تئیں دہشت گردی کا سپانسر کہتا ہے، آج دنیا اس کو دہشت گردی ختم کرنے، دہشت گردوں کے خلاف لڑنے، دہشت گردوں کے خلاف قربانیاں دینے اور دہشت گردوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کے لیے اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے اس کی سربراہی دینے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ جبکہ بھارت کے پاکستان مخالف جھوٹے پروپیگنڈے کو ایک بار پھر شدید دھچکا لگا ہے، یعنی ہندوستان دنیا میں جو باور کروانا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا صدر مقرر کیا گیا ہے۔ کچھ روز قبل ہی پاکستان کو اقوام متحدہ کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کا نائب چیئرمین بھی بنایا گیا تھا۔ پاکستان کی بڑھتی ہوئی عالمی مقبولیت اور پذیرائی نے بی جے پی اور کانگریس کے درمیان ایک نئی سیاسی جنگ چھیڑ دی ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے مودی سرکار کو سفارتی ناکامی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس کے میڈیا اور عوامی روابط کے سربراہ پون کھیرا نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مودی حکومت پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ حملے میں ملوث ابھی تک جو لوگ ہیں ان کو آزاد کیوں ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ پہلگام واقعے کے بعد انٹیلیجنس کی ناکامی کا ذمہ دار کون تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 151 دورے، 72 ممالک، بے شمار سفارتی ملاقاتیں مگر کامیابی نہ ملی۔ عوام کو اس کی فوری وضاحت چاہیے اور یہ اس وقت ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوستو کانگریس کی رہنما رینیکا چودھری نے ایک پوسٹ میں کہا کہ میرا مودی سے سوال ہے کہ کیا ہماری خارجہ پالیسی ناکام ہو گئی ہے؟ وہ 4 دہشت گرد جو پہلگام حملے میں ملوث تھے وہ آزاد کیوں گھوم رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 151 دورے، 72 ممالک، بے شمار سفارتی ملاقاتیں مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ عوام کو اس کی فوری وضاحت چاہیے۔ پہلگام واقعے کے بعد مودی حکومت نے پاکستان مخالف جھوٹا بیانیہ پھیلایا جس کو کسی نے بائے نہیں کیا۔ آپریشن سندور کو انسداد دہشت گردی قرار دینے کی عالمی سفارتی مہم ناکام اور جھوٹ پر مبنی ثابت ہوئی اور لوگوں نے اور بین الاقوامی دنیا نے اس کو پاکستان کی سلامتی، سوورنٹی اور خود مختاری کے اوپر حملہ سمجھا۔ ناکام اور جھوٹ پر مبنی آپریشن سندور کو انسداد دہشت گردی قرار دینے کی عالمی اور سفارتی مہم چلائی گئی، لیکن دنیا ہندوستان کا ساتھ دینے کے بجائے پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں دہشت گردی سے متعلق جو سیل ہے اس کی سربراہی دے چکا ہے۔